نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی جمعۃ مبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی. سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا. آج ہمارا موضوع گفتگو قبرستان میں تلاوت قرآن مجید کرنا. اس حوالے سے میں آپ کے سامنے احادیث مبارکہ اور اکابر علماء اور محدثین کے اقوال کو نقل کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر فتنہ اور آزمائش سے رب تعالی ہمیں محفوظ رکھے. اور بالخصوص نئے نئے جو فتنے دین کے باب میں ابھر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان فتنوں کے حوالے سے ہماری حفاظت بھی فرمائے اور ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے اور دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قبرستان جانا آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے قبرستان جانے کا طریقہ بیان بھی فرمایا کہ کیسے جا کے تم نے قبرستان میں سلام کرنا ہے اور قبرستان میں کیا اعمال سر انجام دینے ہیں. اسی لیے محدثین نے باقاعدہ ابواب الجنائز میں یا زیارت قبور کے حوالے سے احادیث کو نقل کیا ہے کہ جس میں قبرستان جانے کا طریقہ، قبرستان میں آپ قبر کو نہیں پھیلان سکتے، قبر کے اوپر نہیں چل سکتے، یہ سارا ان احادیث کو نقل کیا گیا اور بیان کیا گیا ہے. اسی طرح اگر کوئی قبرستان جاتا ہے اور قبرستان جا کے تلاوت قرآن مجید کرتا ہے تو کیا آیا اس کا یہ عمل جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس حوالے سے سوشل میڈیا پہ گفتگو ہو رہی ہے، سو میں نے آج سمجھا کہ اس پہ جو ہے وہ بھرپور احادیث مبارکہ کی روشنی میں دلائل پیش کیے جائیں اور اکابر محدثین نے جو بیان کیا ہے ان کو نقل کیا جائے. سب سے پہلی روایت صحیح بخاری کی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام قبرستان سے گزر رہے تھے. آپ اپنی سواری سے نیچے تشریف لائے، صحابہ بھی ساتھ تھے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. پھر آقا علیہ السلام نے اس کا سبب بھی بیان کیا کہ ایک صاحب قبر کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ زندگی میں چغلی کیا کرتا تھا، بیک بائٹنگ، اس وجہ سے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. اور دوسرا صاحب قبر اس کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ زندگی میں پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس وجہ سے اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے. پھر آقا علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ دو ٹہنیاں دو، اور حضور علیہ السلام نے ان دو ٹہنیوں کو قبر کے اوپر لگا دیا اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنیاں سرسبز رہیں گی، شاداب رہیں گی، اللہ کی ذاکر رہیں گی، اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی، اور جب تک یہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی، ان دونوں صاحبان قبر کے عذاب میں رب تعالی تخفیف فرما دے گا، کمی فرما دے گا.
تو اس حدیث مبارکہ میں غور کریں کہ وہ ٹہنی جو درخت کی ہے، سرسبز و شاداب ہے، وہ بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں، اور اس ذکر کے وسیلے سے رب تعالیٰ ان کے عذاب میں کمی کر رہا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں امام بدر الدین عینی حنفی آپ عمدۃ القاری میں امام خطابی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ قبروں پر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی دلیل ہے۔ اور آگے آپ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قبرستان جاتا ہے اور وہاں تلاوت قرآن مجید کرتا ہے تو یہ مستحب عمل ہے، کیونکہ درخت کی ٹہنی جو کہ سرسبز و شاداب ہے، اس وجہ سے رب تعالی قبر میں عذاب میں کمی فرما دیتا ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت سے عذاب میں کمی کی زیادہ امید ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی برکات ہیں۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کا مسلک یہ ہے کہ قرآن مجید کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ جو اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کے لیے اگر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اور اس کا ثواب اس کو پہنچایا جاتا ہے، جسے ایصال ثواب کہتے ہیں، تو اس کا ثواب جو ہے وہ اس میت کو پہنچتا ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ میں جو بیان کیا گیا کہ وہ سرسبز ٹہنی جب تک شاداب رہے گی، اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، اور اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان صاحبان قبر کے عذاب میں کمی رہے گی۔ اس پہ محدثین کا جو کلام ہے میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ نقل کیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے زیادہ امید کی جا سکتی ہے کہ رب تعالی اس صاحب قبر کے عذاب میں کمی فرما دے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس پہ امام بدر الدین عینی نے ہی عمدۃ القاری میں اس روایت کو نقل کیا ہے، اور امام عینی نے یہ کہا ہے کہ ابو بکر نجار نے اپنی سنن میں اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من دخل المقابر فقرأ سورۃ یاسین خفف اللہ عنہم یومئذ، کہ جو شخص قبرستان گیا اور اس نے مردوں کو ایصال ثواب کے لیے سورہ یاسین پڑھی، تو روز قیامت اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، ان کے گناہوں میں کمی فرما دے گا، تخفیف فرما دے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس حدیث مبارکہ میں جو بیان کیا گیا ہے کہ وہ سورہ یاسین جو پڑھی گئی ہے اس وجہ سے ان کے عذاب میں جو ہے وہ کمی کر دی گئی۔ اسی طرح جب بندہ قبرستان جاتا ہے اور بالخصوص اگر والدین کی قبروں کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اور اگر اس دنیا سے والدین چلے گئے ہیں اور اگر ممکن ہو تو اسے چاہیے کہ وہ جمعے کو خاص طور پہ اپنا معمول رکھے کہ وہ اپنے والدین کی قبروں پہ جائے۔ اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جس شخص کے والدین اس دنیا سے چلے جائیں یا دونوں میں سے ایک چلا گیا ہے اور وہ قبرستان جاتا ہے جمعے کے روز، ان کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، تو اس کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ عمل کیا کرتا ہے کہ وہ صرف قبرستان جاتا ہے اور وہاں جا کے تلاوت کرتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے، اور اس وجہ سے رب تعالیٰ جو ہے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس حوالے سے میں چند روایات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ہر جمعہ کو
اپنے ماں باپ یا کسی ایک کی قبر کی زیارت کی اور ان کی قبر کے پاس سورہ یاسین پڑھتا ہے تو سورہ یاسین کے ہر حرف یا ہر آیت کی تعداد کے برابر رب تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا، اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی۔ کس وجہ سے؟ کہ وہ قبر پہ جاتا ہے اور وہاں جا کے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے۔ تو یہ بھی دلیل ہے کہ اگر کوئی شخص قبرستان جاتا ہے تو وہاں قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے، کیونکہ سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے، اور اگر وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اور اس کا ثواب پہنچاتا ہے تو یہ عمل کیا ہے؟ جائز عمل ہے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے بعد ایک اور روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، اور یہ جو روایت میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں یہ معجم الکبیر کی ہے، اور اسی طرح امام بہقی نے شعب الایمان میں بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، امام دہلوی نے مسند الفردوس میں نقل کیا ہے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے عدر المنصور میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی فوت ہو جائے تو اسے روک کے نہ رکھو بلکہ اسے جلدی سے قبر تک لے جاؤ، اور اس کی قبر پر اس کے سر کی جانب سورہ فاتحہ اور اس کے پاؤں کی جانب سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھو۔ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ پہلی روایت میں نے والدین کے حوالے سے نقل کی تھی کہ وہاں سورہ یاسین پڑھی جائے، اور یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جب قبر میں رکھ دیا گیا ہے مردہ اور اس کے بعد سر کی جانب جو ہے وہ سورہ فاتحہ اور اس کے پاؤں کی جانب جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھی جائیں۔ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو قرآن پڑھا جا رہا ہے یا نہیں پڑھا جا رہا؟ تو قبرستان میں جا کے قرآن پڑھنا جائز ہے۔ یہ دوسری روایت آ رہی ہے، اور اس میں اہل سنت و جماعت کا آج بھی یہ معمول ہے کہ وہ جب مردہ دفن کیا جاتا ہے تو اس کے سر کی جانب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور پانچی کی طرف جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھی جاتی ہے اور پھر دعا کی جاتی ہے۔ یہ آج بھی معمول ہے، اور یہ معمول آقا علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق ہے۔ اصل میں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم دین کو سمجھتے نہیں ہیں۔ میں سوشل میڈیا سے میرا ٹچ رہتا ہے، یعنی ایک کلپ جس میں یہ بیان کیا گیا کہ قبرستان میں جا کے آپ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، یہ ناجائز ہے، لاجانی باتیں اس نے کی، یعنی نام لینا مقصود نہیں ہے۔ اب اس کے مقابلے میں نے بھی اپنا کلپ 5 منٹ کا ریکارڈ کر کے جو ہے وہ میں نے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ڈالا، لیکن اس کے چونکہ ایک بات نیگیٹیو تھی، نیگیٹیوٹی تھی اس میں کہ بھائی نہیں پڑھنا چاہیے، اس کے کچھ ہی دنوں میں اتنے ویوز ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اور اسے شیئر بھی کیا جا رہا ہے۔ اب وہ چیز جو وہ بیان کر رہا ہے وہ حدیث کے خلاف آ رہی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے تو حدیث رکھی ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ جی یہ حدیث ضعیف ہے تو میں مانتا ہوں حدیث ضعیف ہے، لیکن اگر حدیث ضعیف بھی ہو تو عالم کے قول کے مقابلے میں وہ کیا ہے؟ اصح ہے، بہتر ہے، اس کو لیا جائے گا، نہ کہ اس کے قول کو لیا جائے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ احادیث کی جو کیٹاگریز بنائی گئی محدثین نے بنائی ہیں، اور انہی محدثین نے
حدیث ضعیف کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ فضائل میں جو ہے وہ قابل قبول ہے. تو برائی جو پھیلتی ہے وہ تیزی کے ساتھ پھیلتی ہے اور اس کو ہم خود بھی پھیلاتے ہیں کہ اس کو پھر آگے شیئر کیا جاتا ہے. لیکن نیکی جو ہے وہ آہستہ آہستہ پھیلتی ہے, اس کو ہم آگے پھیلاتے بھی نہیں ہیں. جو بہت بڑا اس وقت جو ہے وہ ایشو ہے, اور سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ ظاہری بات ہے ہر بندے کے پاس موبائل ہے آج. تو نیکی کی کوئی بھی بات اگر آپ کے پاس آتی ہے اس کو شیئر کریں تاکہ وہ نیکی کی بات آگے پھیلے. اور آج نوجوان نسل کے ایمان کی اگر آپ نے حفاظت کرنی ہے تو آپ سوشل میڈیا میں جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے, جو بلیو ہے اور جو نظریات ہیں, اگر وہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں, قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ آگے اس کو پہنچائیں تاکہ وہ کلیئر ہو. میں نے آپ کے سامنے پہلے جو روایت نقل کی کہ سورہ یاسین جو ہے وہ اپنے والدین کی قبر کے پاس جا کے پڑھا جائے تو وہ اس کے لیے جو ہے وہ مغفرت کر دی جاتی ہے, ایک روایت میں نقل کر چکا ہوں. اس کے بعد یہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات. اب ایک اور روایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ جو شخص قبرستان جاتا ہے اور قبرستان جا کے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے اپنے والدین کی قبر کے پاس جا کے, تو رب تعالی اس کے وسیلے سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اب دیکھیں کہ وَعِنْدَهُمَا يَاسِينَ غُفِرَ لَهُ, الفاظ دیکھیں یہ کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو اس کے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں چلے گئے ہیں اور وہاں جا کے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا, اس کی مغفرت کر دی گئی. تو کتنا نیک عمل ہے کہ اگر آپ روز جمعہ اپنے والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جائیں. اور یہاں یہ یاد رکھنے بالخصوص نوجوان, والدین زندہ ہیں تب بھی آپ کے لیے جنت ہے, دنیا سے چلے گئے تب بھی آپ کے لیے جنت ہے. دنیا میں رہتے ہوئے ان سے دعائیں لو, ان کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آؤ. چلے گئے ہیں تو اب ان کے حقوق میں سے کیا ہے کہ جب موقع ملے تو ان کے لیے سارے ثواب کرو. ان کے جو دوست و احباب کے تھے ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھو, یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے. جن کے ساتھ وہ محبت کیا کرتے تھے, تعلق رکھتے تھے, تم بھی ان کے ساتھ محبت اور تعلق رکھو. اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے, حضرت عبد الرحمن بن علا وہ اپنے والد سے روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب تم مجھے میری قبر میں اتار دو, اب وصیت کر رہے ہیں, مرنے سے پہلے وہ وصیت کر رہے ہیں کہ مجھے قبر میں اتار دو اور میری لحد میں رکھو تو یہ پڑھنا بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پڑھا بھی جاتا ہے جب قبر میں رکھا جاتا ہے, تو یہ پڑھنا. اور اس کے بعد جب مجھ پر مٹی ڈال دو تو میرے سرہانے پر سورہ بقرہ کا ابتدائی اور آخری حصہ تلاوت کرو. اس میں سورہ بقرہ کا ابتدائی اور آخری حصہ تلاوت کرنے کا ذکر کیا گیا ہے. اور راوی بیان کرتے ہیں کیونکہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما, یہ صحابی رسول ہیں, ان کو دیکھا کہ وہ اس عمل کو مستحب جانتے تھے. اس عمل کو وہ مستحب جانتے تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ عمل بھی قبرستان میں جا کے کیا جا رہا ہے. سورہ بقرہ کی پہلی آیات اور آخری آیات کی جو ہے وہ تلاوت کی جا رہی ہے. اور اس روایت کو امام بہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے اور سنن الکبریٰ میں اس روایت کو انہوں نے نقل کیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اکابر محدثین ان روایات کو نقل کرتے ہیں. اور اسی طرح حضرت مولا علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کو نقل فرماتے ہیں. اور امام بدر الدین عینی حنفی نے عمدۃ القاری میں اس کو نقل کیا ہے. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ امام ابو بکر النجار نے السنن میں اس روایت کو نقل کیا ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی قبرستان سے گزرتا ہے
اور اس نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر فوت شدگان کو ایصال ثواب کیا. جتنے بھی مدفون ہیں اس قبرستان میں 11 مرتبہ انہوں نے سورہ اخلاص پڑھی اور ان کو ایصال ثواب کر دیا, اس کا ثواب انہیں پہنچا دیا. تو ان کو ان فوت شدگان کی تعداد کے مطابق اجر دیا جائے گا. یعنی وہ جو دفن ہو چکے ہیں انہیں بھی اجر و ثواب مل رہا ہے, اور ان کی تعداد کے مطابق جو پڑھنے والا ہے اس کو بھی ثواب دیا جا رہا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ قبرستان جائیں اور قبرستان جا کے آپ نے 11 ٹائم کیا پڑھنا ہے, سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور اس کا ایصال کر دیں. اب کیا یہ باتیں آج ہمیں علم ہے؟ ہماری نوجوان نسل تو اس کو بدعت کہتی ہے, لیکن یہ احادیث کی کتب میں نقل کیا ہے, اکابر محدثین نے ان کو نقل کیا ہے, بیان کیا ہے. اور اگر آپ مزید ایک اور روایت نقل کرتا ہوں, آپ یہ دیکھیں کہ امام شافعی عظیم محدث ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ انصار کون ہیں؟ صحابہ ہیں, مدینہ کے رہنے والے. وہ اس امر کو مستحب جانتے تھے کہ میت کے پاس کھڑے ہو کر قرآن پاک کی صورتوں کی تلاوت کی جائے. میت کے پاس کھڑے ہو کے تلاوت قرآن مجید کی جائے, وہ اس کو مستحب جانتے تھے. اور حضرت امام شافعی ہی اس روایت کو نقل فرماتے ہیں, اور اس روایت کو ملا علی قاری حنفی نے نقل کیا ہے مرقات المفاتیح میں, اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح صدور میں اس کو نقل کیا ہے. وہ بیان کرتے ہیں کہ انصار صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جب ان کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا تو وہ اس کی قبر پر آتے جاتے یعنی, اور وہاں قرآن پڑھا کرتے تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کا معمول تھا, وہ قبرستان آتے جاتے تھے, وہ عزیز کی قبر پہ آتے جاتے اور کیا کرتے, وہاں پہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو یہ بھی دلیل آپ دیکھ لیں کہ اکابر صحابہ کرام جو انصار صحابہ ہیں ان کا معمول کیا ہے کہ وہ قبرستان بھی جاتے ہیں اور معمول بھی رکھتے ہیں, اور وہاں پہ کیا کرتے ہیں, جا کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ جو قبرستان جائے پھر سورہ فاتحہ پڑھے, سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھے, پھر سورہ تکاثر پڑھے, اور یہ پڑھ کے وہ یہ کہے اللہ کے حضور کہ اے اللہ جو میں نے کلام پڑھا اس کا ثواب میں قبرستان کے مردوں, خواہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں, ان سب کو دیتا ہوں. تو یہ تمام اللہ پر تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے سفارشی بن جائیں گے. اللہ اکبر. ہم نے کیا کیا ہے, ان کو ایصال کیا ہے, اور وہ سارے اس شخص کے لیے سفارشی بن گئے. اور یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت سیدنا حماد رحمہ اللہ تعالی آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات میں مکہ المکرمہ میں قبرستان میں تھا, وہاں گیا, میں سو گیا. خواب میں نے دیکھا کہ سارے مردے اکٹھے ہیں, حلقہ بنا کے اکٹھے ہیں, سرکل بنا کے جو ہے وہ اکٹھے ہو رہے ہیں. میں سویا ہوا تھا, میں نے پوچھا کیا قیامت تو نہیں قائم ہوگی؟ انہوں نے کہا قیامت نہیں بپا ہوئی ابھی. تو معاملہ کیا ہے کہ تم سارے کیوں اکٹھے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک شخص قبرستان سے گزر رہا تھا, اس نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ہمیں ایصال ثواب کیا تھا, اس کا ثواب ہمیں پہنچایا تھا ایک مرتبہ سورہ, اور ہم جو ہے اس ثواب کو آپس میں جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں. ایک سال قبل اس نے کیا, اور ایک سال سے ہم جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں, اس ثواب کو اکٹھا کر رہے ہیں, تقسیم کر رہے ہیں آپس میں. اللہ اکبر. اب اس پہ آخر میں صرف جو ہے وہ محدثین نے جو لکھا ہے اس حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھوں گا اور اسی پہ جو ہے اختتام کروں گا. امام شافعی علیہ رحمہ, ان سے پوچھا گیا کہ کیا قبرستان میں جا کے قبر کے پاس تلاوت قرآن مجید کی جا سکتی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں. امام شافعی
امام نووی الشافعی المحدث کی شرح میں آپ فرماتے ہیں کہ قبرستان جو شخص جاتا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ جتنا ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کرے اور پھر دعا کرے، اور اگر قبرستان میں جاتا ہے قبر کے پاس پورا قرآن مجید پڑھ لیتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ امام نووی الشافعی شارح صحیح مسلم ہے، بڑے بڑے علماء جو حدیث مسلم پڑھتے ہیں اس کی شرح جو پڑھتے ہیں تو امام نووی کی شرح کو بھی پڑھتے ہیں، عظیم محدث جو ہے وہ اس چیز کو بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر اسی طرح امام احمد بن حنبل ان سے نقل کیا گیا ہے کہ جب تم قبرستان جاؤ تو سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس کا ثواب قبرستان والوں کو بخش دیا کرو، کیونکہ ان کا ثواب ان کو پہنچتا ہے، اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے چند احادیث نقل کی ہیں اور اکابر محدثین نے جو بیان کیا ہے ان کے پوائنٹ آف ویو کو رکھا ہے، اور اسی طرح صحابہ کے معمول کو بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ جیسے انصار جو ہے وہ قبرستان جاتے ہوئے قرآن پڑھتے، اور پھر اگر کوئی شخص کہے بھئی قبرستان جا کے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جا سکتی تو پھر اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں پڑھا جا سکتا ہے۔ کیا یہ ساری کتب احادیث، یہ شروحات، یہ محدثین کا کلام اس کی نظروں سے نہیں گزرا؟ اور اگر گزرا ہے اور بیان نہیں کرتا تو پھر خیانت ہے، اسے علمی خیانت کا کہا جاتا ہے۔ آج کے دور میں اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ اس محراب و منبر پہ کھڑے ہونے والے علماء قرآن و سنت کو بیان کریں، اکابر اسلاف کے عقیدے کو بیان کریں، ان کے معمولات کو بیان کریں، تاکہ جو نئے نئے فتنے بپا ہو رہے ہیں ان فتنوں سے بچا جا سکے۔ اگر آپ نے اپنی نوجوان نسل کو، آنے والی نسل کے ایمان کو بچانا ہے تو خدا را اپنا تعلق قرآن کے ساتھ قائم کریں، احادیث کے ساتھ قائم کریں، علماء حق کے ساتھ قائم کریں، کیونکہ قرآن اور حدیث آپ کو ان کے قدموں میں بیٹھ کے جا کے سمجھ آئے گی۔ اور آج یہ چیزیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اہل سنت و جماعت بالخصوص کیا مساجد میں دروس ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ کتنے بندے ہوتے ہیں؟ میں اپنا معمول اس حنفیہ غوثیہ مسجد کا بیان کر دیتا ہوں۔ میں اکیلا خطاب کرتا ہوں دیواروں کو، کوئی بھی نہیں ہوتا، تو پھر سیکھنا کس نے ہے؟ جمعے میں بھی ہم وقت پہ جاتے ہیں، وقت پہ چلے جاتے ہیں، پھر آج آ کے آپ کے پاس سوشل میڈیا بچ گیا ہے، کیا غلط کیا صحیح، آپ کے پاس کیا شورٹی ہے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ جائیں، میں نے آپ کے سامنے یہ جو آج خطاب کیا ہے کہ قرآن مجید قبرستان جا کے پڑھ سکتے ہیں، جائز عمل ہے، اسی کو آپ یوٹیوب پہ جا کے سن لیں ویوز، آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ اکثریت جو آپ کو ملے گی وہ یہ کہیں گے کہ یہ ثابت ہی نہیں ہے، یا پھر وہ حدیث کی جو ہے وہ اس پہ آ رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ بابا ہم بھی مانتے ہیں ضعیف ہے، حدیث ضعیف کا یہ معنی نہیں کہ حدیث نہیں ہے، ہمارے ہاں تو یہی کنسپٹ جو ہے وہ ڈال دیا گیا نوجوانوں میں بالخصوص کہ یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ حدیث وہ نہیں ہے جس کو حدیث موضوع کہا جاتا ہے، من گڑت جھوٹ، وہ آگے روایت کرنا گناہ ہے، لیکن حدیث ضعیف تو ہماری کتب احادیث بڑی بڑی ہیں، اگر آپ ان کو نکال دیں تو جتنے اعمال ہیں جو فضائل بیان کیے گئے ہیں سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ آپ کہاں سے ڈھونڈیں گے پھر آپ ان فضیلتوں کو؟ کہاں سے لے کے آئیں گے پھر آپ؟ لیکن چونکہ وہ بات آپ کے ویو کے مطابق نہیں آتی، آپ یہ کہہ کے نوجوان نسل کو جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ تو حدیث ضعیف ہے۔ میں کھل کے اس لیے باتیں کر رہا ہوں
ایک تو سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا، میرا بیٹا ہے، اس کی ڈیبیٹ ہوئی، 1 ہفتہ پورا ڈیبیٹ کرتا رہا وہ. اب ظاہری بات ہے کہ وہ گروپ تھا، نوجوان یونی میں جا رہا ہے، تو اس کے جو کولیگز ہیں وہ سارے ڈیبیٹ کر رہے تھے. تو اس نے کہا کہ اس سے کو کہو کہ بھئی آپ جس عالم دین سے ریفرنس لے رہے ہو ہمیں نمبر دے دو. میں نے کہا میں نمبر دیتا ہوں لیکن میں اس گروپ میں ہی گفتگو کروں گا، اس گروپ سے باہر نہیں جاؤں گا. نمبر بھی میں نے دے دیا، لیکن دلائل دینے کے بعد بالکل خاموشی ہوگی، کوئی جواب تھا نہیں ان کے پاس. اس نے کہا حدیث ہے، میں نے کہا میں بھی مانتا ہوں. کتابوں کے حوالے میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دیں گے، اکابر محدثین علماء نے اس کو بیان کیا ہے. پھر آپ کیا کہتے ہو؟ کیوں آپ نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہو؟ اب ہر جگہ جو ہے وہ عالم دین تو نہیں بیٹھا ہوا گروپ میں. خدا را دین کو سمجھیں. آپ کی مساجد کے امام موجود ہیں کے پاس بیٹھا کریں، دین سمجھا کریں. انگلش اسکالر بھی آپ کے پاس موجود ہے، اردو بھی موجود ہے. رب تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.